دوستو میں نعمت علی خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب میں۔ اردو ادب کے اس یوٹیوب چینل پہ آج آپ کی پیش خدمت ہے 10ویں جماعت کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 5، جو کہ میر تقی میر کی لکھی ہوئی غزل ہے۔ آج ہم اس غزل کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے اور جانیں گے اس غزل میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ دوستو، میر تقی میر کی یہ غزل پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا غزل کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ غزل دراصل کیا چیز ہے اور یہ کس طرح کی صنف ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ویسے تو ہمیں ایک الگ سے سبق پیش کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ غزل کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن مختصراً ہم یہاں پر اس کا تھوڑا سا بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو میر تقی میر کی یہ غزل پڑھنے میں سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی بھی ہو اور آپ کو دلچسپی بھی پیدا ہو۔ تو غزل کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ اس کا مطلب ہوتا ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف ہم عورتوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا دائرہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ بہت وسیع ہے۔ اس میں عشقیہ مضامین کے علاوہ تصوف، فلسفہ، دنیا کی تمام باتیں، موسم، بہار، شراب، تمام چیزیں اس کے اندر ہم شامل کر سکتے ہیں۔ موضوع کی اس کے اندر کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ غزل کا مزاج بہت نازک ہے اور بہت لطیف ہے۔ غزل کا فن اشارے اور کنائے کا فن ہے۔ اس میں بہت کم الفاظ کے اندر شاعر بہت بڑی باتیں کہہ دیتا ہے، جس کی تشریح اگر ہم کرنے پر آئیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید پورا دن بھی ہم نکال سکتے ہیں۔ اب اس کے ہم اسٹرکچر کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہاں پہلا شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو پہلے شعر کے اندر دیکھیں گے پہلے مصرے میں حباب اور دوسرے مصرے میں سراب، تو یہ دونوں قافیہ ہیں، تو یہ ہم قافیہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد کے 3 الفاظ ہیں کی سی ہے اور دوسرے مصرے میں بھی ہے کی سی ہے، یہ ردیف کہلاتے ہیں جو قافیے کے بعد میں الفاظ آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے غزل کے اندر ترنم اور لے پیدا ہوتی ہے۔ مطلع کے بعد میں جو دوسرے اشعار آتے ہیں ان کو ہم فرد کہتے ہیں، اور یہ جو ہے مطلع کے جو دوسرا مصرع ہوتا ہے اس کے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ پہلا شعر آپ نے دیکھا اس غزل میں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، اس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ابھی میں نے بتایا۔ دوسرا شعر دیکھیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، اس میں کچھ بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہے، لیکن اس کا دوسرا مصرع دیکھیں گے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس کے اندر گلاب پہلے والا جو مطلع تھا جس کے اندر حباب اور سراب، اسی طرح سے گلاب، یہ ہم قافیہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں کی سی ہے، یہ ردیف ہے۔ اس طرح سے آپ باقی کے اشعار دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ سراب، گلاب، اضطراب، خراب، یہ سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کہ ہم قافیہ ہیں، تو یہ مطلع ہیں اور مطلع کے بعد میں یہ فرد ہیں۔ اس طرح سے اس کے اندر ترنم پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں شاعر سب سے آخر میں جو شعر کہتا ہے اس کے اندر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ تو دیکھیے آخر والا اس کے اندر شعر ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے میر کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان لگا ہوا ہے جس کو ہم تخلص کہتے ہیں، یعنی کہ شاعر اپنا قلمی نام، پین نیم استعمال کرتا ہے، اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ تو غزل کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ جانا، اور غزل کے جو سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں جن کا دیوان موجود ہے وہ سلطان محمد قلی قطب شاہ ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے شاعر آتے گئے جنہوں نے غزلیں کہی ہیں۔ تقریباً سبھی شاعروں نے اس صنف کے اندر اپنی زور آزمائش کی ہے، اور میر تقی میر اس کے اندر ایک بڑا نام ہے۔ اور غزل جو ہے اس میں جو نام ہم دیکھتے ہیں
میر تقی میر، اور سب سے اوپر جو نام لیا جاتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرزا غالب کا نام لیا جاتا ہے۔ تو آج آپ کی پیش خدمت ہے غزل میر تقی میر کی لکھی ہوئی ہے غزل۔ آئیے اس کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ غزل کا پہلا شعر میر تقی میر پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے حباب۔ حباب کا مطلب ہے بلبلا۔ شاعر کہتا ہے کہ جو ہماری ہستی ہے، جو ہماری زندگی ہے اور جو ہماری حیثیت ہے، وہ ایک بلبلے کی مانند ہے۔ یعنی کہ ہماری زندگی ایک بلبلے کی طرح ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کب یہ بجھ جائے، کب اس کا خاتمہ ہو جائے، کچھ معلوم نہیں۔ بہت چند روزہ زندگی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ دیکھیے یہاں پر لفظ ہے سراب، کنفیوز نہیں ہونا ہے، یہ شراب نہیں ہے، سراب ہے۔ سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، مکر و فریب۔ تو کہتے ہیں کہ جو نمائش ہے، یہ جو دنیا کی جو بھی نمائش ہے، جو بھی اس کی خوبصورتی ہے، خاص طور سے جب عورتوں کی بات کریں کہ جو حسن ہے، جو اس کا خوبصورتی ہے، جو اس کا میک اپ ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے، دکھاوا ہے، مکر و فریب ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اور پھر اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو شاعر یہاں پر اپنے محبوب کی ہونٹوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے ہونٹ بہت ہی نازک ہیں، اور اس کی تشبیہ دی ہے، اس کی مثال دی ہے کس کی طرح؟ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح، کہ جس طرح سے گلاب کی جو پنکھڑی ہوتی ہیں، گلاب کی جو پتیاں ہوتی ہیں، اس کے پھول کی جو پتیاں ہوتی ہیں، وہ ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی نرم، بہت ہی ملائم، بہت ہی سافٹ ہوتی ہیں۔ تو اسی سے شاعر نے اپنے محبوب کے لب کی یعنی کہ ہونٹوں کی تشبیہ دی ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ تو بار بار اس کے در پہ، در مطلب اس کے در پر، اس کی چوکھٹ پہ، دروازے پر، اس کی گلی میں، اس کے راستے میں، اس کے گھر پر جاتا ہوں، اور حالت کیسی ہے؟ اضطراب کی سی ہے۔ اضطراب کا مطلب ہوتا ہے بے چینی، بے قراری، اینگزائٹی ہونا، ہے نا، اور تذبذب والی کیفیت ہے، اس کے اوپر طاری ہے کہ اس کے در پر میں بار بار جا رہا ہوں کہ کسی طرح سے اس کا دیدار ہو جائے، کسی طرح سے اس کو میں دیکھ سکوں، کسی طرح سے میں اس سے مل سکوں، لیکن اس کا دیدار نہیں ہو پا رہا ہے، محبوب کو دیکھ نہیں پا رہا ہے شاعر، اس لیے اس کی حالت، اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، اور اضطراب کی سی حالت ہے، بے چینی والی حالت ہے، اس کو غصہ بھی آ رہا ہے، بے قراری بھی ہو رہی ہے۔ اگلا شعر دیکھیں گے میں جو بولا کہا کہ یہ آواز میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اور اس شعر میں دیکھیں گے شاعر کہتا ہے کہ میں نے جب آواز دی اس کو، جب میری آواز سنی تو اس سے کسی نے دریافت کیا، کسی نے معلوم کیا کہ ارے یہ آواز کس کی ہے، کون ہے یہ، کس کی آواز آ رہی ہے، کون تمہیں پکار رہا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ تو دیکھیے خانہ کا مطلب ہوتا ہے گھر، خانہ خراب جس کا خانہ خراب ہو جائے، جس کا گھر اجڑ جائے، برباد ہو جائے۔ تو یہاں پر گھر سے مراد یعنی خانہ سے مراد اس کا دل ہے، کہ جس کا دل اجڑ گیا، برباد ہو گیا، جو عشق کا مارا ہوا ہے، ستایا ہوا ہے۔ اگلا شعر میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اور آخری شعر میں شاعر کہتا ہے، یہاں پر دیکھیے کہ میر استعمال کرا گیا ہے، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا آپ نشان دیکھ سکتے ہیں، یہ تخلص کا نشان ہوتا ہے، یعنی کہ شاعر کا جو پین نیم ہوتا ہے، جس نام سے وہ لکھتا ہے، تخلص جس کو کہتے ہیں۔ تو شاعر نے یہاں پر تخلص استعمال کرا ہے، اور یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس کے اندر شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ تو مقطع ہے یہ کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں، یعنی اس کی ادھ کھلی آنکھیں، آدھی جھکی آدھی اٹھی آنکھیں، جو حیا کی نشانی ہے، جو شرم کی، لحاظ کی نشانی ہے،
کہ جس کی وجہ سے اس کی پوری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، پوری آنکھیں کھول کر وہ کسی کا سامنا نہیں کر پا رہی ہے، میرا سامنا نہیں کر پا رہی ہے، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ والا ورڈ استعمال ہو گیا شراب، یہ ورڈ شراب کا ہے جس کو ہم انگلش میں لیکور کہتے ہیں۔ تو آدھی کھلی جو اس کی آنکھیں ہیں، جو نیم کھلی ہوئی اس کی آنکھیں ہیں، شاعر نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ ایسے جیسے کہ کوئی شراب کے نشے میں ہوتا ہے، اس طرح کی نشیلی اس کی آنکھیں ہیں، اس طرح کا نشہ اس کی آنکھوں سے طاری ہو رہا ہے، اور کیفیت اس کی ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ اس کی آنکھوں سے نشہ جھلک رہا ہو۔ تو یہ تھی اس غزل کی تشریح۔